الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمبر زیدی۔ رات کے 1:30 بج رہے ہیں اور اس ٹائم وی لاگ بنانے کا مقصد آپ کو بریکنگ نیوز دینا ہے، اور وہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ پنجاب میں عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے ہیں۔ 9 اپریل کی رات کو عمران خان کو جس طرح سے وزارت عظمیٰ ان سے چھین کر باہر نکالا گیا، آج 8 ماہ بعد ٹھیک 11 جنوری کی رات کو عمران خان نے وہ بدلہ لے لیا۔ 186 ووٹ پورے کر لیے گئے اور غیر یقینی کی صورتحال تھی۔ 171 اور 171 بتایا جا رہا تھا دونوں جانب سے کہ دونوں میں معاملہ ٹائی ہے، لیکن عمار یاسر صاحب جن کا تعلق پی ایم ایل کیو سے ہے وہ آ گئے، پھر 2-3 رہنما جو کہ غائب سمجھے جا رہے تھے وہ آ گئے، مجلس وحدت المسلمین، اور اس کے ساتھ جو پرویز الہی صاحب کے اتحادی تھے، انڈیپینڈنٹ رہنما جو تھے، انہوں نے مل کر پرویز الہی صاحب کو ووٹ دیا اور اعتماد کے ووٹ ان کے پورے ہو گئے۔ 186 ووٹ چاہیے تھے، درکار تھے، جو کہ پرویز الہی صاحب نے پورے کر لیے اور پنجاب میں پی ڈی ایم کی سیاست کو ختم کر دیا۔ ختم کیوں کر دیا؟ لاہور پی ایم ایل این کا قلعہ سمجھا جاتا ہے اور لاہور سے یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، متعدد دفعہ مسلم لیگ نون شکست کھا چکی ہے۔ زرداری صاحب اور پی ڈی ایم کے کہنے پر تخت لاہور جو ہے وہ بار بار شریف خاندان کے ہاتھ آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ تحریک انصاف نے جو پنجاب میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، عمران خان جس طرح سے اپنی سیاست کو لے کر چل رہے ہیں، تو لگ ایسا رہا ہے کہ اب معاملہ جو ہے اسمبلی تحلیل کی طرف جائے گا اور عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ اس سے پہلے والے خطاب میں عمران خان صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ میں یہ 2 اسمبلیوں کی قربانی، اپنے اقتدار کی قربانی اس وجہ سے دے رہا ہوں تاکہ ملک میں عام انتخابات کرائے جائیں، اور ملک میں انتخابات جب ہوں گے ہم دوبارہ بھاری اکثریت لے کر میدان میں آئیں گے۔ اب بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں، لیکن لے کر دکھانا، جب اسٹیبلشمنٹ بھی آپ کے خلاف کام کر رہی ہو، جب تمام حکومتی مشینری جو کہ وفاق کی ہے وہ آپ کے خلاف ہو، جب وزیر داخلہ وہاں جا کے بیٹھا ہوا جوڑ توڑ کر رہا ہو، جب زرداری صاحب جیسا سیاستدان پنجاب میں موجود ہو، اور جب مسٹر ایکس اینڈ وائی اپنا کام کر رہے ہوں تحریک انصاف کے اراکین توڑنے کے لیے، تب بھی اگر اعتماد کا ووٹ جو ہے وہ پرویز الہی صاحب لینے میں کامیاب ہو جائیں تو کپتان کو پھر کھلاڑی تو ماننا پڑے گا۔ یہ رات گئے سرپرائز جو کپتان کی جانب سے دیا گیا ہے، اس میں آگے چل کے کیا ہوگا آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ آگے بڑا دلچسپ معاملہ ہونے والا ہے، کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے اپنی درخواست لے کر لاہور ہائی کورٹ جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ میں آلریڈی آپ کو پتا ہے کہ آج اس کیس کی سماعت ہوئی، اور آج اس کیس کی سماعت کے دوران جسٹس عابد عزیز شیخ نے کی جانب سے کہا گیا تھا، جو بینچ کو سربراہ کر رہے تھے، بینچ کی سربراہی کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ اتنے دن دیے گئے، آپ نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا۔ آج جسٹس صاحبان کی جیسی خواہش تھی ان کے مطابق ووٹ تو لے لیا گیا، لیکن پی ڈی ایم نے یہ سوچا ہے کہ وہ اب ایک درخواست لے کے لاہور ہائی کورٹ جائے گی، اور لاہور ہائی کورٹ میں کہا یہ جائے گا کہ رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کیا گیا، ٹائم نہیں دیا گیا، ہمارے ممبران وہاں پہ موجود نہیں تھے، اور جس طرح سے جلد بازی میں، ہلڑ بازی میں یہ ووٹ آف کانفیڈنس لیا گیا، اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا جائے، اس کو کل عدم قرار دیا جائے۔ لیکن میرا نہیں خیال کہ کورٹ اس پر جمپ کرے گی کہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دے، کیونکہ 186 اراکین پورے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، یا کورٹ ٹیکنیکلٹیز میں جا سکتی ہے، اور اگر اوپر سے حکم آیا ہوا اور کسی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنا ہوا تو ضرور یہ پاسبل ہے، لیکن اوورآل اگر سچویشن کو دیکھیں، آئین اور قانون کو دیکھیں، تو کورٹ کو بالکل بھی نہیں جانا چاہیے، کیونکہ کورٹ نے جو آرڈر جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو کل عدم قرار دیا تھا، اور اس کو کل عدم کہہ رہا ہوں، اس کو روکا تھا، معطل کیا تھا، معطل اس وجہ سے کیا تھا کیونکہ اس کی اپیل میں پی ٹی آئی آ گئی تھی۔ کورٹ نے اسمبلی کے سیشن کو معطل نہیں کیا تھا، اور اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ ہو رہا تھا، اور آج جب 12 بجے اس کے بعد جو ہے تاریخ کے چینج ہوتے ہی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے لیا گیا، اور 1:30 بجے یہ کارروائی مکمل ہوئی۔ 186 ووٹ جب پرویز الہی صاحب نے حاصل کر لیے تو اس کے بعد ایوان کی گھنٹیاں بجائی گئیں، اور جب کاؤنٹنگ کے بعد پتہ لگا تو پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لینے میں کامیاب ہو گئے، اور اب پرویز الہی صاحب کے ہاتھ میں گیم ہے۔ رانا ثناء اللہ کہتے تھے میں یہاں سے پنجاب سے جاؤں گا نہیں جب تک میں پی ڈی ایم کو جو ہے وہ تخت لاہور پہ نہیں بٹھا دیتا اور پی ٹی آئی کا صفایا نہیں کر دیتا، اور ٹھیک 4 گھنٹے بعد پی ٹی آئی نے ایسا سرپرائز دیا کہ رانا ثناء اللہ اور عطا تہر منہ لٹکائے بیٹھے تھے، اور اس کے بعد پھر وہ ایوان سے غائب ہو گئے۔
بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی ہے. اور کیا اب عمران خان اگر اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں تو آدھے پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا؟ جی بالکل. اگر دونوں اسمبلیاں تحلیل کر دی جاتی ہیں اور پھر نیشنل اسمبلی کی سیٹوں سے استعفے دے دیے جاتے ہیں اور جو ہے اسپیکر پرویز اشرف صاحب، راجہ پرویز اشرف صاحب اس میں کوئی خلل نہیں ڈالتے، تو تقریباً 60 سے زیادہ فیصد پاکستان میں الیکشن ہو جائے گا. صرف 30 سے 40% پاکستان میں الیکشن نہیں ہو سکے گا، جو وفاق کی سیٹیں ہیں اور جو سندھ اور بلوچستان کی سیٹیں ہیں. اس میں کہا یہ جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے ان کی یہ موو اس وجہ سے ہے تاکہ جنرل الیکشن کرائے جائیں، اور وہ جنرل الیکشن کروانے کے لیے عمران خان صاحب کی جس طرح سے خواہش ہے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے اور اس کو امپلیمنٹیشن کریں گے. کیونکہ یہ بار بار کہا جا رہا تھا اگر پرویز الہی اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں کیا وہ اسمبلیاں توڑیں گے یا نہیں توڑیں گے. تو عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں کہ اسمبلیاں توڑنی ہیں ہم نے. بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا قلعہ سمجھا جانے والا لاہور اور تخت لاہور کا جو تاج ہے وہ ایک دفعہ نہیں متعدد دفعہ جس طرح سے چھنا ہے پی ایم ایل این سے، وہ لمحہ فکری ہے. کیا نئے الیکشن میں، نئے انتخابات میں، عام انتخابات ابھی ہونے ہیں، یہ پی ڈی ایم کو ووٹ کرے گی عوام؟ یہی عوام جس نے عمران خان صاحب کو اقتدار کے ایوان تک پہنچایا، اور عمران خان صاحب جس طرح سے جد و جہد کر رہے ہیں اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا ہوا ہے، تو یہ ایک بڑا کاز آف کنسرن ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ رائٹ ناؤ وہ کس طرح سے اپنی اس شکست کو تسلیم کرے گی. راجن پور میں الیکشن ہو رہا ہے، عمران خان صاحب وہاں سے کھڑے ہو گئے ہیں اور عمران خان صاحب کی جیت جو ہے وہ پلڑا چینج کر دے گی. کراچی میں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، 15 تاریخ کو یہ انتخابات ہیں. عمران خان صاحب کی جیت جو ہے ہوا کو چینج کر دے گی. تو جتنی فضا بنائی گئی تھی، آڈیو لیکس لائی گئی تھی، جس طرح سے معاملات آگے بڑھے تھے عمران خان صاحب کو گندا کرنے، ان کی پارٹی کے لوگوں کو گندا کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی، لیکن اس کے باوجود یہ پارٹی باؤنس بیک کر رہی ہے. پی ڈی ایم پہلے ایوان میں ہنگامے کرتی تھی کہ ووٹ آف کانفیڈنس لو، اور جب بھی تحریک انصاف والے آتے تھے تو شور شرابہ کیا جاتا تھا، کاپیاں پھاڑی جاتی تھی اور ایوان کا تقدس کو پامال کیا جاتا تھا. اب وہی پی ڈی ایم کل عدالت کے سامنے جا کے روئے گی کہ انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس کیوں لیا. تو عمران خان صاحب نے ان کو اتنا مجبور کر دیا اور ان کو اتنا ایکسپوز کر دیا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ سب لوگوں کے سامنے کھل کر چیزیں آ رہی ہیں کس طرح سے پولیٹیکل انجینئرنگ ہوتی ہے، کس طرح سے اراکین کو روکا جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی سیاسی جماعت ابھر کر سامنے آ رہی ہے تو میں کہوں گا کہ اس سیاسی جماعت کو ڈیو کریڈٹ دینا بنتا ہے. ملک کی تاریخ میں ایسے کم ہی واقعات ہوئے ہیں جس میں کوئی سیاسی جماعت اس طرح ڈٹ کے اسٹیبلشمنٹ کے آگے کھڑی ہو اور پھر مقابلہ بھی اس لیول کا کرے کہ جس لیول پر آ کے لوگ داد دینے پر مجبور ہو جائیں. یہ تمام صورتحال ہے. اب کل عدالتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالتیں ٹیکنیکلٹیز کا سہارا دیتی ہیں یا پھر اس کی آؤٹ کم کو دیکھتی ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس لے چکے ہیں، اتنے اراکین کر چکے ہیں، جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے. اگر ٹیکنیکلٹیز کو دیکھا گیا تو ہو سکتا ہے دوبارہ لینے کا کہہ دیا جائے یا کسی ٹیکنیکل وجہ کے پیچھے چھپا دیا جائے اس تمام معاملے کو. ادروائز یہ معاملہ جو ہے بڑا کلیئر ہے اور وہ یہ کلیئرٹی کے ساتھ لوگ بھی جانتے ہیں، عوام دیکھ رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ چودھری پرویز الہی ہیں جو کہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں. کل جو بھی اپڈیٹ ہوگی ہم آپ کو ضرور دیں گے. فی الحال کے لیے اتنی. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.